السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کے ٹاپک میں ایک شرعی مسئلے کی وضاحت کرنا مقصود ہے۔ وہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ بیمہ انشورنس کا شرعی حکم کیا ہے، جس کی تھوڑی سی تفصیل ذکر کی جاتی ہے۔ بیمہ انشورنس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی انسان کو مستقبل میں جو خطرات درپیش ہوتے ہیں، کوئی بھی انسان یا کوئی بھی ادارہ یہ ضمانت لیتا ہے کہ فلاں قسم کے خطرات کے نتیجے میں ہونے والے نقصان کی مالی اثرات کی میں تلافی کروں گا، اور جو شخص بیمہ پالیسی خریدنے والا ہے وہ ایک معاہدے کے تحت طے ہونے والی مخصوص رقم ادارے کو ادا کرتا رہے گا۔ بیمے کا مفہوم یہ ہے کسی انسان کو مستقبل میں جو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں، خطرات درپیش ہو سکتے ہیں، کوئی شخص یا ادارہ یہ ضمانت لیتا ہے کہ فلاں قسم کے خطرات کے نتیجے میں ہونے والے نقصان کے مالی اثرات کی میں تلافی کروں گا، اور جو شخص بیمہ پالیسی خریدتا ہے وہ ایک معاہدے کے تحت مخصوص رقم ادارے کو ادا کرتا رہے گا۔ بیمے کی مختلف قسمیں ہیں۔ ایک قسم یہ ہے جان اور اعضاء کا بیمہ ہوتا ہے۔ بیمے کی ایک قسم جائیداد اور اشیاء کا بیمہ ہوتا ہے۔ بیمے کی ایک قسم ذمہ داری کا بیمہ بھی ہوتا ہے۔ جان اور اعضاء کا بیمہ، اور اسی طریقے سے جائیداد اور اشیاء کا بیمہ، ذمہ داری کا بیمہ، ان تمام قسموں میں پالیسی ہولڈر ایک معاہدے کے تحت ماہانہ کچھ رقم ادارے کو ادا کرتا رہتا ہے۔ اگر اس کا کوئی نقصان ہو جائے تو کمپنی اس کے نقصان کی تلافی کرتی ہے، اور جتنی بھی اس نے قسطیں جمع کروائی ہیں ان قسطوں سے وہ کمپنی زیادہ رقم اس کو ادا کرتی ہے۔ اگر اس کا کوئی بھی نقصان نہ ہو، مقررہ مدت، جو مدت طے ہوئی ہے، جو مدت بیمے کے اندر مقرر ہوئی ہے، اس میں اس کا کوئی بھی نقصان نہیں ہوا یا اس کا انتقال بھی نہیں ہوا، تو پھر بعض صورتوں میں تو اس کو وہی اصل رقم ہی واپس لوٹا دی جاتی ہے جو اس نے جمع کروائی ہے، اور بعض صورتوں میں اس اصل رقم کے ساتھ اضافی رقم بھی اس کو دی جاتی ہے، اور بعض صورتوں میں اصل رقم ہی ڈوب جاتی ہے کہ جب مقررہ مدت میں اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا یا اس کا کوئی انتقال نہیں ہوا، تو بعض صورتوں میں اس کو اصل رقم ہی واپس لوٹا دی جاتی ہے، اور بعض صورتوں میں اصل رقم کے ساتھ اضافی رقم بھی ادا کی جاتی ہے، اور بعض صورتوں میں اصل رقم ہی ڈوب جاتی ہے۔ تو یاد رکھنا چاہیے بیمے کی جو بھی صورتیں ہیں، انشورنس کی جو بھی صورتیں ہیں، وہ ساری کی ساری ناجائز ہیں، حرام ہیں۔ شرعاً کوئی صورت بھی جائز نہیں ہے۔ بیمہ انشورنس کی ناجائز ہونے کی پہلی وجہ یہ ہے
کہ اس میں سود پایا جاتا ہے کہ جب کوئی حادثہ پیش آتا ہے یا اس کی موت واقع ہوتی ہے تو اس صورت میں جتنی اس نے قسطیں جمع کروائی ہیں اس سے اس کو زیادہ رقم ملتی ہے، اور یہ سود ہے۔ اور ناجائز ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ بیمہ جوا ہے، کیونکہ اس کے اندر رقم کو داؤ پر لگایا جاتا ہے۔ یہ بھی امکان ہے کہ اصل رقم کے ساتھ اضافی رقم مل جائے، اور یہ بھی امکان ہے کہ اصل رقم ہی ڈوب جائے۔ اور تیسری وجہ اس کے ناجائز ہونے کی تیسری وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر غرر پایا جاتا ہے، دھوکہ پایا جاتا ہے۔ غرر کا وسیع مفہوم یہ ہے غرر کا کہ ایسا عقد کیا جائے کہ جس کا انجام غیر یقینی ہو، کیونکہ بیمے کا انجام بھی غیر یقینی ہوتا ہے، اس کی صورتحال بھی واضح نہیں ہوتی، اس لیے اس کے ناجائز ہونے کی تیسری وجہ غرر ہے کہ بیمے کا انجام بھی غیر یقینی ہوتا ہے، اس کی صورتحال واضح نہیں ہوتی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ بیمے کا مفہوم ہی ہے کہ مستقبل میں انسان کو جو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں، کوئی انسان یا ادارہ یہ ضمانت لیتا ہے کہ مستقبل میں فلاں قسم کے جو خطرات درپیش آتے ہیں تو ان خطرات کے نتیجے میں جو اس کا مالی نقصان ہوگا اس کی میں تلافی کروں گا، اور جو بیمہ پالیسی خریدنے والا ہے معاہدے کے تحت مخصوص رقم ادارے کو ادا کرتا رہے گا۔ جان کا بیمہ ہو، اعضاء کا بیمہ ہو، جائیداد یا اشیاء کا بیمہ ہو، ذمہ داری کا بیمہ ہو، کوئی بھی صورت ہو، ان تمام قسموں میں پالیسی ہولڈر مخصوص رقم ماہانہ اس ادارے کو ادا کرتا ہے۔ اگر اس کا کوئی نقصان ہو جائے تو کمپنی اس کی تلافی کرتی ہے، جو اس نے رقم جمع کروائی ہوتی ہے تو کمپنی اس سے اضافی رقم اس کو دیتی ہے۔ اگر اس کا مقررہ مدت تک کوئی نقصان نہ ہو، اس کا انتقال بھی نہ ہو، تو بعض صورتوں میں اس کو اصل رقم دی جاتی ہے، بعض صورتوں میں اصل رقم کے ساتھ اضافی رقم بھی ادا کی جاتی ہے، بعض صورتوں میں اصل رقم ہی ڈوب جاتی ہے۔ اس لیے بیمے کی کوئی صورت بھی جائز نہیں ہے۔ ناجائز ہونے کی پہلی وجہ کہ اس بیمہ کے اندر سود پایا جاتا ہے کہ جب حادثہ پیش آ جائے یا موت واقع ہو جائے تو اس وقت جو اس نے رقم ادا کی ہوتی ہے اس سے اس کو زیادہ رقم جمع کروائی جاتی ہے۔ اور اسی طرح بیمے کے اندر جوا بھی پایا جاتا ہے، کیونکہ اس میں جو رقم ہے نا داؤ پر لگائی جاتی ہے، یہ بھی امکان ہے کہ اصل رقم کے ساتھ اضافی رقم مل جائے، اور یہ بھی امکان ہے کہ اصل رقم ہی ڈوب جائے۔ اور بیمے کے ناجائز ہونے کی تیسری وجہ کہ اس کے اندر غرر پایا جاتا ہے۔ غرر کا وسیع مفہوم یہ ہے کہ ایسا عقد کیا جائے کہ جس کا انجام غیر یقینی ہو، کیونکہ بیمے کا جو انجام ہوتا ہے وہ بھی غیر یقینی ہوتا ہے، اس کی صورتحال واضح نہیں ہوتی۔ اس لیے بیمے کے اندر سود بھی پایا جاتا ہے، جوا بھی پایا جاتا ہے، غرر بھی پایا جاتا ہے۔ بیمے کی کوئی صورت بھی شرعاً جائز نہیں ہے۔ سامعین، میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ مسئلہ صحیح طریقے سے آپ کے سامنے واضح ہو گیا ہے۔ میں آپ سب کی دعاؤں کا طلبگار ہوں۔ محمد ثناء اللہ فاروق۔